عن يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساقه سلمة بن الأكوع فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصيب سلمة. فقال الناس أصيب سلمة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفس في 3 نفسات فما اشتقيتها حتى الساعة. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات چل رہے ہیں. یزید بن ابی عبید کہتے ہیں میں نے سلمہ بن اکوع کی پنڈلی میں ایک نشان دیکھا، یعنی کسی ضرب کا نشان، اس میں کوئی زخم ہوا تھا. میں نے کہا اے ابو مسلم یہ کیا نشان ہے؟ انہوں نے کہا خیبر والے دن مجھے تکلیف پہنچی تھی، تیر لگا، اس قدر سخت تیر لگا کہ لوگوں نے کہا بس سلمہ گیا، سلمہ نہیں بچتا. میں حضور کی خدمت میں آیا، آ کر اپنی پنڈلی پیش کی اور حضور نے 3 پھونکیں ماری. ان 3 پھونکوں کے نتیجے میں وہ زخم ایسا غائب ہوا کہ آج تک پھر تکلیف نہیں ہوئی. انس رضی اللہ تعالی عنہ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا او جعفرا ابن رواحة للناس قبل ان يأتيهم خبرهم، فقال اخذ راية زيد فاصيب، ثم اخذ ابن رواحة فاصيب وعيناه تذرفان، حتى اخذ راية سيف من سيوف الله یعنی خالد بن الولید حتی فتح اللہ علیہم. حضرت انس فرماتے ہیں کہ غزوہ موتا کے موقع پر، یہ روم میں ایک علاقہ ہے موتا، وہاں ایک جنگ ہوئی جس جنگ میں حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت ابن رواحہ، یہ تینوں صحابہ کو حضور نے روانہ فرمایا اور 3000 کا لشکر دیا. وہاں جب پہنچے تو 1,00,000 رومی مقابلے میں تھے. اب 3000 کا 1,00,000 کے ساتھ جب مقابلہ ہوا تو بڑا سخت مقابلہ تھا. آپ نے جاتے ہوئے ان حضرات کو فرما دیا تھا کہ اگر زید اگر شہید ہو جائے تو جھنڈا جعفر سنبھال لے، اگر جعفر شہید ہو جائے تو جھنڈا ابن رواحہ سنبھال لے، ابن رواحہ شہید ہو جائے تو پھر صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. وہاں جب گئے جنگ ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ تینوں شہید ہو گئے. باری باری جس باری سے آپ نے فرمایا اسی طرح شہید ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تو یہ ہے کہ آپ پہلے ہی اسی ترتیب کے ساتھ فرما دیا تھا کہ یہ شہید ہو جائے تو یہ جھنڈا سنبھال لے، یہ شہید ہو جائے تو یہ سنبھال لے. اسی ترتیب کے ساتھ شہید ہوئے. پھر ابھی تک وہاں سے کوئی خبر نہیں آئی تھی. آپ منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ بیٹھے ہوئے خبر دے رہے تھے. آپ بتا رہے تھے کہ اب زید شہید ہو گیا، اب ابن رواحہ شہید ہو گیا، اب عبداللہ اب جعفر شہید ہو گیا، اب ابن رواحہ شہید ہو گیا. فرمایا اللہ کی تلوار
تلوار نے چندہ اٹھا لیا ہے، اللہ نے فتح دے دی۔ سیف اللہ سے مراد حضرت خالد بن ولید ہیں۔ آخر میں جب یہ تینوں شہید ہو گئے تو کمال انہوں نے سنبھال لی۔ جب انہوں نے کمال سنبھال لی تو اللہ نے 3000 کے لشکر کو 1 لاکھ پر فتح تھا۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار وانا آخذ بلجام بغلته رسول الله صلى الله عليه وسلم اکفها ارادة اللہ دوسرے وابو سفیان آخذ برقاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عباس نادے اصحاب السمرہ فقال عباس فقال رجلا سیدا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة الى آخر الحدیث۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ حنین والے غزوے میں حاضر تھا۔ یہ حنین کا غزوہ ہوا فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں۔ آپ یہاں سے سیدھا حنین تشریف لے گئے اور حنین کے اندر جب پہنچے تو دونوں طرف کفار نے گھات لگائی ہوئی تھی، درمیان میں وادی تھی، ادھر بھی کفار چھپے ہوئے تھے، ادھر بھی چھپے ہوئے تھے۔ اس موقع پر دونوں طرف سے جب حملہ ہوا تو مسلمانوں کو سمجھ نہ آئی کہ ہم مقابلہ کیسا کریں، ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے، آپ اپنے خچر کو کفار کی طرف چلاتے تھے اور حضرت عباس کہتے ہیں میں نے لگام پکڑی ہوئی تھی، میں روکتا تھا کہ آپ ادھر نہ جائیں۔ حضور کی رکاب پکڑی ہوئی تھی، حضور نے فرمایا عباس جلدی جلدی سمرہ والوں کو بلاؤ۔ یہ سمرہ والے وہ ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے 1500 نے بیعت کی تھی حضور علیہ السلام۔ فرمایا ان بیعت والوں کو آواز دو۔ راوی کہتے ہیں کہ عباس کی آواز بہت تیز تھی، بہت اونچی آواز تھی، انہوں نے جلدی جلدی آواز دی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ سمرہ والے اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا انصار کو آواز دو، پھر انصار اکٹھے ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اپنے خچر سے اتر کر آواز لگا رہے تھے انا ابن المطلب، انا ابن المطلب، انا النبی لا کذب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، سچا نبی ہوں۔ اور ایک مٹی کی مٹھی اٹھائی اور یوں کر کے ڈالی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی مشرک بھی نہیں بچا، ہزاروں کی تعداد میں تھے، سب کی آنکھوں میں درد۔ یہ معجزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک مٹی کی مٹھی تمام کفار کی آنکھوں میں جا پہنچی اور اللہ کے نبی کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔